وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 63. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. ایک ان میں یہ ہے کہ کیا شیطان ہمارا دوست بن چکا ہے؟ دوسرا، کیا ہمارے برے اعمال ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 63. لفظی ترجمہ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، میں نے بھجوائے ہیں رسول، الی امم من قبل کا، بہت سی امتوں کے پاس آپ سے پہلے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو مزین کر دیے، اچھے دکھا دیے. فہو ولیہم الیوم، تو آج وہ ان کا ساتھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سامعین کرام، رسول جب بھی آتا ہے تو ایک ایسی فضا میں آتا ہے کہ وہ تاریکیاں ہوتی ہیں. رسول کی ضرورت تو روشنی پھیلانا ہے، اور روشنی جب تاریکی ہو تو روشنی کی ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے رسول بھجواتا رہا ہے. پھر ہمارے آخری رسول جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ان کی کتاب ہے اور ان کی سنتیں ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے لیے روشنی کا باعث ہے. شیطان، آج کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے.
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی شیطان کیوں یعنی ایسا کرتا ہے؟ تو ایک تو وہ شیطان کا ازلی وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیری طرف سیدھا راستہ آتا ہے میں ان کے لیے میں بیٹھوں گا اس میں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او کما قال، اور دائیں بائیں جہاں سے بھی میرا وار ان پہ چلے میں آؤں گا۔ تو ایک تو یہ ایک مخالف ہستی ہے سامعین کرام اور ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کے لیے میں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں، یعنی اس کی تفصیل میں ابھی میں جو مضمون ہے اپنے اس کی طرف مرکوز رکھتا ہوں۔ ایک تو اس میں سوال یہ ہے کہ انسان کو برے اعمال کب اچھے دکھ جاتے ہیں؟ سامعین اکرام، جب یہ انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا، عقل سے کام نہیں لیتا اور فکر نہیں کرتا، تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ غافل رہتا ہے، کیونکہ انسان کی جو اصل ہے سامعین اکرام وہ تو ظاہر نہیں ہے، باطن ہے نا۔ تو باطن کا پتہ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے ہی پتہ چلائیں گے۔ انسان کے باطن کا پتہ ذرا سوچ بچار سے پتہ لگتا ہے، عقل استعمال کرنے سے لگتا ہے۔ انسان ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ شعور اور عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عقل دی ہے۔ یہی عقل یہ اگر نہ استعمال کرے سامعین اکرام تو پھر یہ بدترین خلائق ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی قوتوں سے اگر کام نہ لے تو پھر تو آپ کی جو وجہ تخلیق ہے وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ مکھی جو ہے شہد بنانا بند کر دے تو پھر کس کام کی؟ شہد کی مکھی تو اسی لیے ہوتی ہے۔ مثال یہ سورت بھی ہم سورہ نحل پڑھ رہے ہیں، شہد کی مکھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو شہد کی مکھی اگر شہد بنانا بند کر دے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کیسے شہد کی مکھی ہوئی؟ انسان اگر سوچ سمجھ اور عقل و فکر سے کام لینا بند کر دے اور سوچے اور سمجھے نہیں تو پھر تو یہ نقصان میں جائے گا۔ سامعین اکرام، جب دوزخ کے کنارے دوزخی کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے، ایک جملہ کہیں گے افسوس سے، قرآن میں آیا ہے سورہ ملک میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہ کہیں گے کہ آج کہ کاش اگر ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے، نسمع او ناقل، سن لیتے کسی کی بات یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعید، آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو دیکھیں اگر عقل اور فکر کا استعمال اگر ہم اپنے وجود کے اندر نہ کریں، اس کائنات میں نہ سوچیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ نقصانی بات ہوگی، پھر ہم نقصان میں جائیں گے۔ عام طور پہ میں اور آپ سامعین کرام جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، نہ کسی حق والے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صورت میں نقصان کے علاوہ تو کوئی اور نتیجہ نہیں نکلے گا نا سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قوت سماعت بنائی ہے، قوت بصارت ہے، اور تمہارا دل ہے سوچنے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ اگر تم اس سے کام نہ لو تو مضمون کی طرف آتا ہوں میں سامنے کہ اب یہ یعنی مضمون ہم یہ بیان کر رہے ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، قرآن کی روح سے کچھ میں بتا چکا ہوں، کچھ بتا رہا ہوں کہ انسان اگر سوچ و فکر سے کام نہ لے، اور دیکھیں ہم تھوڑا سا جس ماحول میں ہیں اس سے یوز ٹو ہو گئے، آموختہ ہو گئے، اس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں، پھر کچھ لوگ مر رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، پھر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور عام جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کا مقصود
محبوب مطلوب صرف ظاہر دنیا ہے۔ لوگوں نے دنیا کی زندگی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ مال و دولت کی بہتات کو انہوں نے کامیابی سمجھ لیا ہے، اولاد کو انہوں نے کامیابی سمجھ لیا ہے، ایک اچھا گھر، لیونگ سٹینڈرڈ۔ آپ کہتے ہیں نا یہ کوئی نئی رہائشی اسکیمیں آتی ہیں، آپ کے خوابوں کی جنت، آئیے ہمارے پاس پلاٹ لیجئے، گھر بنائیے، اور یہاں ڈریمز جو کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے بس وہ، یہ ایسے انتہائی غلط تصورات ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ماحول کے ساتھ رل مل گئے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، پروردگار ہے، رب ہے، ساری ضروریات وہ ہماری پوری کرے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ساری نعمتیں اس کی ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر اس نے ہمیں عقل سمجھ فکر دی ہے، تو اس کو اگر انسان استعمال نہ کرے تو پھر تو یہ ظاہر کے چکر میں پڑ جائے گا اور ظاہری اس کو اچھا لگنے لگے گا، اور ظاہری دنیا کی کامیابی کو یہ اصل کامیابی سمجھنے لگے گا۔ آپ دیکھیں نا، کسی کا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی کے پاس 5,000 کا بانڈ ہے مثال کے طور پہ، اس پہ پہلا انعام لگ گیا، وہ ہے 7.5 کروڑ روپے۔ تو 5,000 پہ اگر کسی کو 7.5 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ انسان خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ یقیناً وہ خوشی سے نڈھال ہو جائے گا۔ اتنے پیسے، پھر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، بھئی یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو ایسی وہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے آنے پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور نقصان پہ ہم خفا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں نفع اور نقصان تو یہ کوئی خوشی یا غم کی چیز تو ہے نہیں۔ دنیا اصل میں دنیا تو ہمارے فائدے اور نقصان کی چیز ہے نہیں کہ بھئی ہم بہت سی دنیا سمیٹ لیں تو ہم ایک کامیاب انسان تصور ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو، نقصان ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارا تو بس لٹیا ہی ڈوب گئی ساری۔ یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، انسان کو برے اعمال کب اچھے لگنے لگتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ برے اعمال ہیں کون سے؟ ہر وہ کام برا ہے جس میں نیت اللہ کی نہ ہو، جس کام میں للہیت نہیں ہے وہ کام برا ہے۔ مثال کے طور پہ، بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں 2 قسم کی ہیں، ایک اس میں اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، اور ایک انسان ہے کہ وہ کہتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ یہ کہہ دیتا ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا کے جینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس پہ چل پڑتا ہے کسی رہنما کی رہنمائی میں۔ تو ایک یہ انسان ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے نہیں، دنیا چاہیے مجھے، اس کا عیش و آرام چاہیے، اس کی بہتات چاہیے، مال، دولت، اولاد، پیسہ، گھر بار، بنگلے، عہدے، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے۔ تو پھر اب دیکھیں، یہ دو انسان ہیں، 2 مختلف نیتیں ہیں۔ ایک دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، اس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، دوسرے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جو کام بھی کرے گا وہ اچھا ہوگا، وہ عبادت ہوگی، اس میں اس کو اجر ملے گا، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے دنیا کی۔ مثلا وہ شخص جس نے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اب دنیا میں ضرورت کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایم اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اور ڈگریاں لیتا جا رہا ہے، کورس کرتے جاتا ہے، پھر وہ
اس کے بعد جو ہے نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، نوکری میں اعلیٰ ترین عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کاروبار بڑا چمک جاتا ہے، ہر چیز عبادت ہے اس کی، ہر چیز عبادت ہے، شادی کر رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، محل نما گھر ہے اس کا مثال کے طور پہ، اور 8 کنال پہ کوٹھی ہے اس کی، تو ٹھیک ہے ہر کام اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس کی ترجیح جو ہے دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے تب بھی اس کا شکر ہے، نہ دے تب بھی اس کا شکر ہے، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا کا طالب ہے، طالب دنیا ہے۔ اب طالب دنیا میں 2 اشخاص ہیں، ایک کے پاس دنیا آ رہی ہے بہتات سے، ساتھ وہ عبادت، ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی کر رہا ہے، دیکھیں مقصود دنیا ہے، مقصود میٹیریل ہے۔ تو یہ شخص اس نے کلمے بھی پڑھ لیا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی کر رہا ہے، اور حج پہ جا رہا ہے، ہر سال خیراتیں بھی دے رہا ہے، ہر کام اس کا گناہ ہے سامعین کرام، ہر کام شرک ہے، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ہر کام یعنی اس کے تمام نیک کاموں کی بنیاد جو ہے وہ خراب ہے، وہ حب دنیا ہے، وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنے جو اچھا دوسرا شخص ہے وہ بھی دنیا کا طالب ہے، وہ بھی طالب دنیا ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کے پاس نہ مال ہے نہ پیسے ہیں، اور یہ بھی عبادت کر رہا ہے، یعنی جو ظاہری عبادت ہے، داڑھی اس نے جو سنت کے مطابق ہے چھوڑ رکھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن ہے طالب دنیا، ہے نہیں دنیا اس کے پاس لیکن طالب دنیا ہے۔ یہ سامعین کرام ذرا بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل میں بات ہوتی ہے بنیاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس علی شفا جرف نہار فانہار بہ نار جہنم، بھلا وہ شخص جس کی بنیاد تقوی کی ہو، تقوی من اللہ ورضوان اور رضا الہی کا طالب ہو، خیر یہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ یا جو اپنی زندگی کی بنیاد ایک ایسے کھائی کے کنارے پر اپنا گھر بناتا ہے جو گرنے والی ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، نتیجتاً وہ گر جاتی ہے جہنم کی آگ میں۔ دیکھیں ایک اور طریقے سے میں یہ بات کرتا ہوں، اول تو ایمان باللہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عقیدہ، دیکھیں سب سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ صحیح، ایک انسان ہے مشرک ہے کافر ہے، وہ لا الہ کا اقرار نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کا حقیقی اقرار نہیں کرتا، زبانی طور پہ بھی نہیں کرتا اور دل سے بھی ایمان نہیں لاتا، زبان سے بھی نہیں لاتا۔ ایک مثال کے ذریعے یہ اصل میں معاملات ایسے ہیں، ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام کی، یہ بس گڑبڑ ہے سارا، وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہاں صحیح بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، بہت زیادہ سمجھانی پڑتی ہے، تو تب وہ عقیدہ اصل چیز ہے، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ عصر میں کامیابی کی شرائط 4 شرائط بیان کی ہیں، اس میں سے پہلی شرط جو ہے الا الذین آمنوا، ایمان باللہ۔ تو جو ایمان باللہ ہے، تو ایک شخص جو ہے اگر لا الہ نہیں کہتا، اس کا دل و جان سے اقرار نہیں کہتا، اور وہ 5 وقت کے نمازیں پڑھنی شروع ہو جاتا ہے، نمازیں شروع ہو جاتا ہے، حج کرنے شروع ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اور روزے اور یہ وہ، لیکن لا الہ نہیں کہا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی نماز روزہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بنیادی چیز کا اقرار نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام
زبان کے کہہ دینے سے یا نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے سامنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. دین کو ہماری خواہش ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے. ہماری خواہش ہوگی روزے رکھو تو رکھیں گے. یہ ہم فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں نا، بہت سے مسلمان نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں. ویسے بھی ہوتے ہیں حج بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہماری خواہش ہے کہ دین اسلام کا کون سا عمل ہم اختیار کریں. بعض لوگ داڑھی شریف رکھ لیتے ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ پھر داڑھی رکھ کے بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جو حرام ہیں. مثال کے طور پہ وہ شراب پی رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہیں ایسے لوگ، ہو سکتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ یعنی ظاہری اعمال پہ وہ نہیں ہے. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو برے اعمال انسان کرتا کیوں ہے، اور برے اعمال جو ہیں کیا ہے، کیا برا ہے کیا اچھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پر ایمان اور عمل صالح یہ اچھی بات ہے. اور اللہ پہ ایمان نہ ہو اور پھر اعمال بھی نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ کو اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگیں گے. یہ تھوڑا سا سامنے کرام سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، قرآن کی زبان میں تقوی پہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ بیکار ہے. اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کی رضا اور تقوی یہ دو بڑی قیمتی چیزیں ہیں سامعین کرام. لیکن اگر اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر منزل کا تعین غلط کر لے، اور یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفس و شیطان ہے، اور شیطان جو ہے پھر ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان پھر ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ مجسم شیطان ہو جاتے ہیں. شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا اور یہ لاتعداد احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو بس شیطان، یہ مجسم شیطان ہیں یہ لوگ، جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مجسم شیطان ہے. یہ ان کے اعمال کو، بلکہ اگر میں بالکل واضح طور پہ کہوں، ہماری جو قومی زندگی ہے، ہم جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہے، وہ یعنی ان کا بنیادی نعرہ عملی طور پہ کیا ہے، یا زبان حال سے چیخ چیخ کے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ ضابطے ہم نہیں مانتے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہم نے نہیں کرنی، قرآن کے ضابطے ہم نہیں مانتے. یہ ہمارا معاشرہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اچھا ہاں مانتے ہیں دنیا کو، دنیا آئے، عہدے آئیں، پیسے آئیں، بچے، اولاد، یہ وہ، اس کو مانتے. دنیا کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، نقصان پہ پھر بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، تو یہ ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے. اب شیطان جو ہے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. ایک آیت، میں آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا تو شیطان میں اس کے ساتھ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ او کما قال، تو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے وہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ آج سامعین کرام یہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں نا تو یہ مضمون سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہر گمراہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ہر دنیا دار شخص کہتا ہے میں تو، مجھ سے اچھا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور میں ٹھیک ہوں، میرے اعمال ٹھیک ہیں، بس میں چاہے رشوت لوں، کرپشن کروں، چوری کروں، جو کچھ بھی کروں، زنا کروں، شراب پیوں، یہ تو میرے ذاتی افعال ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا مہربان ہے، اللہ کو تو میری عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور دین میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ عالم یہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے لگے ہوئے ہیں، بس ان کی ایک ہی بات ہے، بس ملا لوگ ہیں اور یہ کہتے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کا ذرا غور کریں آپ تو، زین لہم الشیطان اعمالہم، دیکھیں ہمارے پاس بھی رسول آئے، اب رسول آئے، رسول کا طریقہ ہمیں پسند ہی نہیں آ رہا۔ رسول کیا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو رسول بھی بھجوائے اس لیے بھجوائے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آج ہم رسول کی اطاعت سے اجتماعی طور پہ انکاری ہیں، من حیث القوم انکار کرتے ہیں ہم رسول کی اطاعت سے، رسول کے اتباع سے، تو رسول کے اتباع سے ہم لوگ جو ہیں عملاً انکاری ہیں سامعین کرام۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی امت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت انکار کر دیں گے یہ میری امت تو نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ کیسے میری قوم ہے؟ تو بہرحال یہ سامعین کرام دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، بہت سے رسول آپ سے پہلے میں نے بھجوائے ہیں، فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں مزین، ان کو اچھے کر دکھائے برے اعمال، فہو ولیہم اليوم، آج وہ ان کا دوست ہے، لہم عذاب علیم، لیکن انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، میرے ساتھ آپ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیجیے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، میں نے بھجوائے بہت سی امتوں کے پاس رسول، من قبلک آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، بس شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر دکھا دیے، فہو ولیہم اليوم، آج وہ ان کا دوست ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ اجتماعی برائیاں جو ہیں، اب سود جو ہے ہم قومی سطح پر اس کا لین دین ہو رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں ابھی یہ چلنے دو، بس یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں یہ سرکاری اداروں میں جتنی کرپشن ہے، قومی دولت کو ہڑپ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، پھر جو صاحبان اختیار ہیں وہ لوگوں کی جیبوں پر حسب حیثیت ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے،
ڈاکٹر اسپتال میں اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے اور کلینک اپنے سجائے ہوئے اور وہاں جو ہے وہ وہاں لوٹ رہے ہیں مریضوں کو. ہر مریض دیکھیں یہ تو عام وہ ہے کہ آپ اسپتال میں داخلہ لیں گے تو پرائیویٹ دکھائیں، ڈاکٹر کو فیس دیں اور وہ ریفر کر دے گا، پھر وہ داخل ہو جائے گا. یہ کون سا اسلام ہے، کون سا طریقہ ہے سامعین کرام؟ یہ کون سا رزق حلال ہے سامعین کرام؟ یہ تو عام اسپتالوں میں یہ رواج ہے، یہ تو عام ایک وہ ہے. باقی جو حربے ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، آپ نے ٹاؤٹ رکھے ہیں، یہ رکھے ہیں، وہ رکھے ہیں. بہرحال یہ ایک تو یہ سارا ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ زنا، اور یہ ساری آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا پر، اور یہ ساری مطلب آپ برائیاں جو ہیں یہ ہمیں اچھی لگ رہی ہیں. ریٹنگ کس پروگرام کی زیادہ ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے جس میں دکھائے جائیں، نان ایشوز پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، بس وہ ہمیں آج جو لیڈر گالی دیتا ہے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوتا ہے. یہ نہیں دوسرے لوگوں کی، میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، کسی کی اشارہ نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایسے ایسے لیڈران موجود ہیں جن کے منہ پہ گالی تیار رہتی ہے ہر وقت، اور بہتان لگانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا دوسروں پہ اس کی غیر موجودگی میں غیبت ہے، اور وہ اس میں وہ نہ ہو تو وہ بہتان ہے. بہتان لگائے جاتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، بہت سے لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان کا اتباع شروع کر دیتے ہیں کہ بس وہ. میں نے خود ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا سامنے کرام، تو ایک کہہ رہا تھا ایک کوئی بھی پارٹی والا کہ بھئی اس الیکشن میں اگر میرے لیڈر نے کسی کافر کو بھی کھڑا کیا تو میں اس کو ووٹ دوں گا. بہرحال وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. By God, we sent messengers to communities before you, but Satan made their deeds appear alluring to them. He is their master today, and they will have a painful punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.